اب یہ سورت حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے، ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی، اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر، قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم بات آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، جواب دے، ختم ہے آپ کی بات، جواب دینا پھر۔ آپ نہ کہیں کہ میری بات انہوں نے کاٹی ہے، ختم ہے آپ کی بات۔ ابھی آپ تقریر کے میں جواب دوں گا نا۔ اب میرے محترم، جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ، تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ اگلے نہیں اس طرح نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ کیا دوسروں کو کتاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی، تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر سے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے، اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، گاڑی میں نہ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے۔ جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اسلام ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے الگ تھا، تب تو بحث کریں۔ کیا چیز الگ تھا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام الگ تھا کیا؟ بالکل الگ تھا۔ اسلام الگ تھا۔ کیا الگ تھا؟ وہ لازمی بات الگ تھا۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے، جس کی جہاد نہیں ہے، جس کا حفظ عمل ہو چکا ہے، جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حج الگ تھا، عمرہ الگ تھا، نماز الگ تھی، کیا الگ تھا ان کا؟ ہاں آپ کہہ رہے، آپ کی آواز دیکھیں۔ اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی، تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے۔ اور بھائی تم سن لو، ابھی تم نے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا، ابھی تم اپنا جواب سن لو، اگلے ہفتے آ جاؤ، آواز تمہاری کٹ رہی ہے ابو بکر کے ہجرت کے متعلق۔ میرے محترم ناظرین، یہ دیکھو، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 399، ابو بکر کا کوئی جہاد نہیں، جہاد تو ہے ہی نہیں، ہجرت بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہجرت اس کا قرآن سے ثابت ہے، بالکل ہجرت نہیں ہے، اس نے اپنا ہجرت باطل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ہجرت کے بعد تعرب اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 2297، یہ حدیث بھی عائشہ سے روایت ہے، وہاں پر حدیث نمبر 2297 کہ جب مکے میں مسلمانوں پہ سختی ہو گئی ہے، ابو بکر نکل گئے حبشہ کی طرف۔ خرج ابو بکر مہاجرن قبل الحبشہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر نکل گئے۔ حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب برک العماد کے علاقے میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، اور وہ مشرکین میں سے تھا، قارہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا ابو بکر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے ہجرت کے لیے۔ اس نے کہا کہ تو نہ جا، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، فَأَرْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، اور آ جاؤ واپس مکے میں۔ اور اس کے ساتھ وہ واپس مکے میں آ گیا، اور مشرکین نے فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابن الدغنہ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرَ، قریش نے ابن الدغنہ نے جو اس کو پناہ دیا تھا، اس کے پناہ کو سرکاری طور پہ قبول کیا، اور قریش نے ابو بکر کو کیا دیا؟ ابو بکر کو پناہ دی۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہلے ہجرت کے لیے نکل چکا ہے، اور وہ واپس مکے آیا ہے، اور کفار کے پناہ میں رہ رہا تھا۔ تو یہ محترم ناظرین، اب جو شخص ہجرت، اب جس کی ہجرت یہ ہے کیا ہے، اس نے اپنی ہجرت باطل کر دی ہے، ہجرت چھوڑ کے واپس کفار کے پناہ میں چلا گیا، جیسے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کی حالت میں یہ کفار کے
پناہ میں تھا. یہاں پہ صحیح مسلم ہے, چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ, کہ مہاجر پہ جو شخص ہجرت کرتا ہے پھر اس کو اپنی وطن واپس آنے پہ حرام ہے, کہ واپس اپنے وطن پہ آ جائے اور وہاں پہ رہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ انہوں نے کبھی دوبارہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار نہیں کی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا ان لوگوں نے, کیونکہ یہ حرام ہے. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273. اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجرین من الکبائر. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کا ہجرت کرنا حرام ہے اور اس کا اپنے وطن کی طرف واپس پلٹنا یہ کبائر میں سے, فسوق میں سے. اچھا, اسی طرح کتاب صحیح مسلم نووی صاحب کی جو ہے جلد نمبر 7 چاپ دارالفکر, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کس مسئلے پر؟ اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الی وطنہ, کہ مہاجر پہ حرام ہے کہ وہ ہجرت کرے اور واپس اپنے وطن میں پلٹ جائے. تو ابو بکر کا ہجرت نہیں ہے, اس نے اپنی ہجرت کو باطل کیا ہے. پر آپ جو کہہ رہے ہیں, جو اس نے مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا, تو ہجرت یا مثلا نماز پڑھنا, جہاد کرنا وغیرہ صرف اسی شرط میں مقبول ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو, مخلص ہو. منافق کی قبول نہیں ہوتی. منافق ہجرت بھی کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی. منافق نماز بھی پڑھے, اس کی نماز نہیں ہوتی. منافق جہاد کے لیے نکل جائے, اس کی جہاد نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین.